بغض مولا علی علیہ السلام جو 1400 سال سے ان جیسے افراد کی روش ہے اور عداوت اہل بیت ان کے خون میں شامل ہے، جس کا ثبوت مسلسل یہ موصوف دے رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا یہ جملہ ان کے خطا پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ نے خیانت نہ کی ہوتی اور پورا جملہ پڑھا ہوتا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا کہ یہ جملہ مولا علی علیہ السلام کی عصمت پر دلیل ہے۔ مولا علی نے اس جملے میں اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے اللہ سے پہلے والے جملے کو پڑھا مگر اللہ کے بعد والے حصے کو خیانت کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اگر کسی جملے میں استثناء ہو یعنی اللہ لگا ہو تو اللہ سے پہلے والے حصے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے بعد والے حصے کو ماننا لازمی ہے۔ کیا آپ نے غور و فکر کے ساتھ کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی لا الہ کو مانے اور اللہ کے بعد والے حصے کو چھوڑ دے تو کیا ایمان سلامت رہے گا؟ قرآن میں متعدد مقامات پر عادات استثناء کا ذکر ہے۔ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اگر اللہ کے بعد والے جملے کو نہیں مانیں گے تو کیا پوری انسانیت خسارے میں ہے؟ پوری انسانیت ایمان سے باہر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور ایسی لاتعداد مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اب مولا علی کا جملہ سنیے، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي۔ اب میں اللہ کے بعد والے حصے کا ترجمہ کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مگر یہ کہ میرا خدا مجھے خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو خطا سے پاک معصوم خلق کیا۔ اللہم صلی علی